السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، نواقض اسلام یعنی اسلام کی عمارت کو گرا دینے والے اعمال میں سے آج ہم بات کریں گے دوسرے عمل کے بارے میں۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ انسان اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے بنا لے۔ من جعل بینہ و بین اللہ وسائط، جس نے اپنے اور اللہ کے درمیان کچھ واسطے بنا رکھے ہیں، وہ چاہے زندے ہوں چاہے مردے ہوں، یدعوہم، انسان ان کو واسطہ بنا کر کے، وسیلہ بنا کر کے ان سے دعائیں کرتا ہے، ان کو پکارتا ہے۔ دکھ ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، مصیبتوں میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں ان کو آواز دیتا ہے، ان کو پکارتا ہے۔ حالانکہ دعا کرنا عبادت ہے، دعا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو لائق اور زیبا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي قریب، تو میں قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوۃ الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی بیوقوفی ہوگی اور یہ اللہ کی ذات کے ساتھ کتنی بڑی گستاخی ہوگی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ بندہ اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کو پکارے، غیروں سے امیدیں وابستہ کرے، غیروں کے سامنے اپنی فریاد کو رکھے۔ انسان نے واسطے کیوں بنائے ہیں؟ دعائیں کرنے کے لیے۔ وَيَسْأَلُهُمُ الشَّفَاعَةَ، انسان واسطہ بنا رکھا ہے، ان سے شفاعت کا سوال کرتا ہے۔ انسان یہ امید لگا کر کے بیٹھا ہے کہ قیامت کے دن یہ اللہ کے یہاں میری سفارش کر دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں میری شفاعت کر دیں گے۔ حالانکہ معاملہ ایسا ہے مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، قرآن خود کہتا ہے کہ کون ہے مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اللہ کے یہاں شفاعت اور سفارش کا حق اسی کو حاصل ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے گا۔ لہٰذا انسان یہ خیال کر کے بیٹھے کہ فلاں صاحب، فلاں شخص، فلاں پیر، فلاں ولی یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری شفاعت کروا دیں گے، ہماری سفارش کروا دیں گے، یہ انسان کی بہت بڑی خام خیالی ہے۔ بندے نے اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے کیوں بنائے ہیں؟ وَيَتَوَكَّلُ عَلَيْهِمْ، انسان ان کے اوپر توکل کرتا ہے، انسان ان کے اوپر بھروسہ کرے۔ وَعَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ توکل، بھروسہ اور اعتماد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے، لیکن انسان اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے اوپر توکل اور غیروں کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھے، کفر اجماعاً، ایسے انسان نے کفر کیا، اور ایسے انسان کے کفر کے بارے میں اجماع ہے، کسی کو کوئی شک اور کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لہٰذا میرے بھائی اور دوستو، ہماری زندگی کے اندر کبھی بھی اگر مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، تو ہم اگر پکاریں تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو پکاریں، ہم سوال کریں تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں، ہم بھروسہ کریں تو اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کریں۔ یہی ہمارے دین کا تقاضا ہے، یہی ہماری شریعت کا تقاضا ہے، اور یہی ہمارے ایمان کا بھی تقاضا ہے۔